اپنے بندوں کی رہنمائی فرما دی کہ اے میرے بندوں میں تم سے دور نہیں ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تو اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, بڑا نزدیک ہے. اس کا سننا, اس کا دیکھنا, اس کی قدرت, اس کا علم, یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے, ہم سے دور نہیں ہے. وہ بے ذات ہی عرش معلیٰ پر مستوی ہے, لیکن وہیں سے اس کا دیکھنا, اس کا سننا اور اس کا علم, اس کی قدرت ہمارے بالکل قریب ہے, ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اللہ معکم حیث ما کنتم. تم جہاں بھی ہو اللہ کا علم اور اللہ کا سننا, اللہ کا دیکھنا, اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ساتھ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب بھی کوئی مجھے پکارے, رات کو پکارے, دن کو پکارے, دوپہر کو پکارے, صبح پکارے, شام کو پکارے, اندھیرے میں پکارے, اجالے میں پکارے, میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما دیا. اب ہمارا فرض کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما دیا کہ تم اللہ کو پکارو, رحمان کو پکارو, مجھے پکارو کہ میں تم سے بہت قریب ہوں, اب اس کے بندوں کا فرض ہے کہ اپنی دعائیں, اپنی پکاریں صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں. اللہ کے سوا کسی کو اٹھتے بیٹھتے نہ پکاریں, اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنے ہاتھ نہ پھیلائیں, اللہ کے سوا کسی کی ندا نہ کریں. ندا صرف اللہ کے لیے خاص ہے. لیکن آج مسلمان کلمہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے, پڑھنے والے, اپنے آپ کو امت مرحومہ میں شمار کرنے والے اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار اور اسلام کا علمبردار کہلانے والے, ان کی کیا حالت ہے؟ ایک صاحب اٹھتے ہیں تو یا علی مولا مشکل کشا, ایک اور صاحب اٹھے انہوں نے کہا یا امام مدد, ایک اور صاحب کھڑے ہوئے یا غوث یا قطب, ایک اور کھڑے ہوئے یا معین الدین اجمیری پار کر کشتی میری, ایک اور صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا عبد القادر جیلانی شین للہ, ایک اور صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا بحال حق بیڑا تھک. لیجیے صاحب یہ مسلمان ہیں. قرآن تو ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا عمل, ہمارا فعل بالکل قرآن کے خلاف ہے. آج ندا لغیر اللہ اتنی عام ہے کہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے, کیا رکشا, کیا ٹیکسی, کیا بس, کیا ویگن, کیا اور دوسری چیزیں, یا اللہ یا محمد, یا اللہ یا محمد, ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے. جہاں یا اللہ ہے وہاں یا محمد بھی لکھ دیا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی یہ پکارنا لفظ یا کے ساتھ یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. اللہ تبارک و تعالی کے سوا یاد رکھیے کوئی حاضر ناظر نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری دور اور نزدیک سے یکساں سننے والا ہو. یہ اللہ کے بندے, انبیاء, اولیاء, بزرگان دین, صلحاء امت اور یہ دوسرے اللہ کے نیک بندے جو گزر گئے ہیں, ان سب کی یہی تعلیم تھی. وہ سب اس اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق ہمیں تعلیم دے گئے. لیکن بعد والوں نے ایسا راستہ اختیار کیا, ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جو قرآن کے بھی خلاف, حدیث کے بھی خلاف, امامان دین کی تعلیم کے بھی خلاف, اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی بھی تعلیم کے خلاف. کسی بھی یاد رکھیے کسی نبی سے, کسی ولی سے, کسی صحابی سے, کسی امام سے, چاروں اماموں میں سے کسی امام سے اور بزرگان دین میں سے کسی بزرگ سے بھی یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہو کہ اٹھتے بیٹھتے تم ہمیں پکارنا, پیروں کو پکارنا, فقیروں کو پکارنا, اولیاء اللہ کو پکارنا اور بزرگان دین کو پکارنا, انبیاء کو پکارنا, یہ کسی کی بھی تعلیم نہیں ہے. یہ محض لوگوں نے دین میں ایک نئی ایجاد نکالی ہے, دین میں ایک نئی بات کو اپنی طرف سے جاری کر لیا ہے اور دیکھا دیکھی ہر ایک, کسی کو کچھ خبر بھی نہیں. اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے, یا اللہ یا محمد یہاں لکھا ہوا ہے, یہ تو صرف اللہ کے لیے ہے, مسجد میں بھی تم نے لکھ دیا یا اللہ یا محمد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ یاد رکھیے کہ دعا جو ہے یہ بھی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, الدعاء مخ العبادہ, عبادت کا مغز ہے, یہ اصل عبادت ہے پکارنا, یہ دعا کرنا. اور یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہیں. قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ جن کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں, خبردار ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارنا.
اب آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی تو یہ تعلیم اور آج ہمارے بھائی مسلمانوں کا عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سوا جتنے بھی ہیں ان سب کی ندا کو منع کیا ہے اور اس طرح سمجھایا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا کہ جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے کہ جو اس کی پکار کو سن نہیں سکتے، قبول نہیں کر سکتے اور قیامت تک وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں۔ ایسے لوگوں کو پکارنا کہ جو دنیا سے جا چکے، رخصت ہو گئے، اگر وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو اعلیٰ علیین میں ہیں، اور کوئی اللہ کے نیک بندے نہیں تھے تو وہ سجین میں ہیں، وہ اپنے اعمال کے مطابق آگے اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کو پکارنا کہ جن کو خود اپنی خبر نہیں۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ فرمایا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو، اٹھتے بیٹھتے نعرے لگاتے ہو، یا علی مولا مشکل کشا اور اسی قسم کے جو نعرے لگاتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، یہ قرآن مجید ہے، وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ارے وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا اولئک کالانعام۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو چلے گئے ہیں دنیا سے، یہ رخصت ہو گئے، یہ بے جان چیزیں، یہ مردہ چیزیں کہ جن کے اندر روح نہیں ہے، ارے ان کے تو ہاتھ بھی نہیں، ان کے تو پیر بھی نہیں کہ جن سے یہ چل سکیں، ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں کہ جن سے یہ پکڑتے تھے، ان کی آنکھوں میں وہ بصارت نہیں کہ جس سے یہ دیکھا کرتے تھے، ان کے کانوں میں وہ سماعت نہیں کہ جس سے یہ سنا کرتے تھے۔ تم کیسے ان کو پکار رہے ہو؟ تم کیسے ان کی دہائی دے رہے ہو؟ ارے وہ اللہ، وہ احکم الحاکمین کے جس کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، جس کا دربار کبھی بند نہیں ہوتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اپنے بندوں سے کسی ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں ہے۔ اس احکم الحاکمین کو پکارو، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، اس کے پاس کیا چیز نہیں ہے جو تمہیں وہ نہ دے، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ یہ آسمان بھی اللہ کا، یہ زمین بھی اللہ کی، اور زمین و آسمان کے وہ اپنے اس زمین پر جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کسی کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا نہ بیٹی دیتا۔ داتا وہ ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے مانگو بیٹا بھی، اسی سے مانگو بیٹی بھی، وہی بیٹا دینے والا ہے اور وہی بیٹی دینے والا ہے، اولاد کا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ رزق اور روزی، یہ کھانا پینا، یہ کہاں سے لے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ قرآن مجید کا قرآن مجید کا 17واں پارہ آخری رکوع، قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اولاد غیر اللہ سے مانگنے والوں قرآن مجید کو پڑھو۔ قرآن مجید بتا رہا ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے اولاد کا، بیٹے کا بھی بیٹی کا بھی، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتا ہے، اور جب نہیں دینے پہ آتا تو نہ بیٹا دیتا نہ بیٹی دیتا۔ لگا لو زور، سارے علاج کرا لیے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، دم درود بھی کرا لیے، سب کچھ کرا لیا، لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ نہیں چاہتا اولاد نہیں ہوگی، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا